حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ زمین لاٹھیوں اور رسیوں سے بھری ہے اور انہوں نے ایسا جادو کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میدان سانپوں سے بھر گیا ہے، میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں، دیکھنے والے اس باطل نظر بندی سے مسحور ہو گئے ہیں، جادو نے ان کی آنکھوں پر اثر کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے فرمایا ڈریے نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ ہی غالب ہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ ڈال دیں جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے، یعنی اپنا عصا ڈال دیں۔ تلقف ما صنعوا، وہ ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے، جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا، جادوگروں کی تمام لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل گیا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا جیسے یہ اتنا بڑا اژدہا ہے جو جادوگروں کے اژدوں اور سانپوں کو نگل گیا، کیونکہ وہ ان لاٹھیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے۔ آدمی اس کے خوف سے گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ دوبارہ عصا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہوا کہ یہ معجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جادو کی فریب کاری اس کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ تو وہ معجزے کی قوت اور دلائل کی قوت تھی جس نے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب حال تھا۔ جن جادوگروں نے ابھی کفر کیا اور کفر اور جہود کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے ڈالی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر کیا اور سجدے کے لیے اپنے سر جھکا دیے اور گردنیں انہوں نے جھکا دی۔ منقول ہے کہ اس سجدے میں انہیں جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور جادوگروں نے جنت میں اپنے منازل دیکھ لیے۔ قال، فرعون بولا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، یعنی جادو میں وہ استاد کامل ہے اور تم سب سے فائق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ اس سے فرعون ملعون کی مراد یہ تھی کہ فرعون کا عذاب سخت تر ہے یا رب العالمین کا۔ فرعون کا یہ متکبرانہ جملہ سن کر قالو، وہ جادوگر بولے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا، آپ کا چمکتا ہوا ہاتھ دیکھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا استدلال یہ تھا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی جادو کہتا ہے تو بتا وہ رسے اور لاٹھیاں کہاں گئیں؟
بعض مفسرین نے فرمایا کہ روشن دلیلوں سے ان کی مراد یہ تھی کہ انہوں نے جو جنت دیکھی تھی اور جنت میں اپنے گھر دیکھے تھے. والذی فطرنا، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، فقدی ما انت قاد، تو کر چک جو تجھے کرنا ہے، ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا، آگے تو تیری کچھ مجال نہیں. دنیا زائل ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. تو مہربان بھی ہو تو بقائے دوام نہیں دے سکتا، ہمیشہ تو ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا. پھر زندگانی دنیا اور اس کی راحتوں کے زوال کا کیا غم، بالخصوص اس کو جو جانتا ہے کہ آخرت میں دنیا کے اعمال کی جزا ملے گی. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر. ہم ایمان اس لیے لائے کہ اللہ تعالی یہ بھی ہمیں معاف فرمائے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تو نے ہمیں مجبور کیا کہ جادو کریں ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اس امید پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ خطا بخش دے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع بہم پہنچا دیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نیند میں ہیں اور آپ کا عصا مبارک سانپ بن کر پہرا دے رہا ہے. یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا. مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا. اس کی مغفرت کے وہ اللہ تعالی سے طالب اور امیدوار ہیں. واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے، اللہ فرما برداروں کو بہترین ثواب دے گا. وہ ابقا، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا عذاب نافرمانوں پر ہمیشہ رہے گا، جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے. یعنی جن کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، جو کافر مرے، ان کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ مرے نہ جیے، یعنی موت ہی نہیں کہ مر کر ہی اس کی جان چھوٹ جائے، اور ایسا جینا نہیں جس سے کچھ نفع اٹھا سکے. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، قد عمل الصالحات، کہ اچھے کام کیے ہوں، یعنی جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں، فرائض نوافل بجا لائے ہوں، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا، تو انہی کے درجے اونچے ہیں. جنات عدن، بسنے کی جنتیں، بسنے کے باغ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا، جس نے اپنے آپ کو کفر کی گندگی سے پاک کیا، گناہوں کی گندگی سے پاک کیا. سورہ طٰہٰ کا 3 رکوع مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.